اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے عظمت رمضان کے حوالے سے ہماری تیسری نشست ہے۔ اس لیکچر میں آج ہم روزہ رکھنے اور کھولنے کا وقت جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس پر گفتگو سامعین محترم تک پہنچائیں گے۔ سامعین محترم، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، یہ مدنی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر نازل ہوا اور ترتیب کے لحاظ سے 2 نمبر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ خیط الابیض، خیط کہتے ہیں خط کو، داڑھی کو، لائن کو، ابیض سفید، یعنی خیط الابیض سفید داڑھی، من الخیط الاسود، من میں نے سے، خیط داڑھی، لائن، اسود سیاہ، یعنی سیاہ داڑھی سے سفید داڑھی تمہارے لیے واضح ہو جائے، من الفجر، فجر سے۔ تو اس کا آسان ترجمہ کچھ اس طرح ہو گیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید داڑھی سیاہ داڑھی سے۔ سیاہ داڑھی سے مراد رات ہے، سفید داڑھی سے مراد صبح کا آغاز، فجر کا آغاز۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے آغاز تک سفید داڑھی جب سامنے آ جائے اس وقت تک کھاؤ اور پیو۔ یہ قرآن کے حوالے سے روزہ رکھنے کا اللہ کا حکم ہے، یعنی ہر اس مسلمان پر جو روزہ رکھتا ہے، وہ مومن جو روزہ رکھتا ہے، اس پر اللہ نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے کہ وہ سفید داڑھی فجر کی جو ہے اس وقت تک کھائے اور پیے۔ ثم آتم الصیام الی اللیل، اور پھر پورا کرے روزوں کو، الی اللیل، رات تک، یعنی روزے کو رات تک پورا کرو۔ شام کو ابکار کہتے ہیں، شام کے بعد جب بلیکنیس، کالی داڑھی آ جائے، سیاہی آنی شروع ہو جائے، تو اس وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ روزہ جو ہے وہ دن کے آغاز سے لے کے دن کے اینڈ تک روزے کا نام ہے۔ جب صبح کی کالی داڑھی ختم ہو جائے اور سفیدی شروع ہو جائے تو روزے کا آغاز ہے، اور اسی طرح یہ روزہ چلتا رہے گا
صبح بھی ہوگا شام کو بھی ہوگا. جب رات کا آغاز یعنی بلیک داری سیاہ داری نمودار ہو جائے تو رات ہو جائے گی. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں رات تک روزے کو پورا کرو. وَآتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, روزے کو رات تک پورا کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم جب مسجدوں میں اعتکاف پر ہوتے ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو. یعنی مباشرت سے اللہ نے منع فرما دیا جب انسان مسجد میں اعتکاف پر ہوتا ہے. تلکا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, پس ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے حد مقرر کر دی ہے اس کے قریب مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے. اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح بیان فرماتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہو جائیں. تو اس پوری آیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہر انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی برا کام کرے, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان نیک اور پرہیزگار بن جائے. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کی فجر کی سویدی تک کھاؤ اور پیو اور رات تک روزے کو پورا کرو. اور جب تم مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے ہو تو مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان حدوں کے قریب مت جاؤ. کوئی آدمی ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ سلطان الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی حدوں کو کراس کم و پیش نہیں کر سکتے. تو جب ہمارے آقا نہیں کر سکتے تو کسی آدمی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے قانون میں اللہ کی حدوں میں کمی پیشی کرے. تو ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ روزہ کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے اور روزہ کھولنا کب ہے. یہ آج ہم نے آپ کے اذہان عالیہ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کے زمرہ میں کل روزہ ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.